مر گئے سارے فسانے کربلا زندہ رہی، استغاثے میں جو گونجی، استغاثے میں جو گونجی، وہ صدا زندہ رہی۔ وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا فدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ایک درود بجے محمد و آل محمد پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیزان محترم، 1446 ہجری کا محرم کا آغاز ہو چکا ہے اور خداوند کریم نے ہمیں ایک بار پھر توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس فرش اعضاء پر آ سکیں، امام علیہ السلام کی عزاداری کے اندر شرکت کر سکیں اور امام علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کر سکیں۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا انسان جتنا بھی شکر بجا لائے کم ہے۔ واقعاً ہم خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو محمد و آل محمد کی اس محبت سے بہرہ مند ہیں، اور خداوند کریم نے ہمیں بغیر کسی زحمت کے یہ محبت عطا فرمائی ہے۔ لیکن جب اس محبت کو عطا فرمایا ہے تو بالآخر اس کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا کہ ہم نے اس نعمت کا کس طرح سے استفادہ کیا، کیسے استفادہ کیا، کیا فائدہ اٹھایا، اور اس کو اپنے لیے باقی رکھا یا خدا نہ کرے اس امانت کے اندر ہم نے کوئی خیانت کی، کہ یہ بالآخر ایک نور ہے، یہ ایک امانت ہے جس کو ہم کو دیا گیا ہے، اور اسے ہمیں اپنے لیے بھی محفوظ رکھنا ہے اور اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی محفوظ رکھنا ہے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اس نعمت کے اندر، اس امانت کے اندر اس کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ میرا اپنا معاملہ ہے، اس کو ہم ضائع کر دیں، اس کا خیال نہ رکھیں۔ نہیں، اس امانت کو ہمیں اپنے لیے بھی محفوظ رکھنا ہے اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی اس کو برقرار رکھنا ہے۔ جتنا زیادہ اس میں شکر بجا لائیں گے اتنا ہی خداوند کریم ہمیں توفیق دے گا اس نعمت میں اضافے کی۔ یہاں پہ فرمایا کہ اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو لازیدنکم، میں تمہارے اندر اضافہ کر دوں گا، نہ کہ تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا۔ جیسے چند بار پہلے بھی عرض ہوا کہ خدا فرماتا ہے کہ شکر بجا لاؤ گے تو لازیدنکم، تمہارے اندر اضافہ ہو جائے گا، یعنی تمہاری قابلیت بڑھ جائے گی، تمہارے وجود کا جو لیول ہے، اس کا جو درجہ ہے وہ بڑھ جائے گا۔ جس درجے پہ تم پہلے فائز تھے اب اس سے بالاتر مقام پہ فائز ہو جاؤ گے۔ جس طرح تم پہلے محبت کیا کرتے تھے اس سے زیادہ محبت کر سکو گے محمد و آل محمد سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نعمت کا کوئی بھی نعمت ہو، اس میں سے یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم اس نعمت کا واقعی شکر بجا لانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے اس نعمت کی معرفت اور اس کی شناخت ہو، ہمیں معلوم ہو کہ وہ کیا نعمت ہے۔ جتنا زیادہ ہم اس نعمت کے بارے میں جانیں گے اتنا ہی بہتر طور پہ اس کا شکر بجا لا سکیں گے۔ جس شخص کے پاس صحت ہوتی ہے اور پھر کچھ عرصے کے لیے وہ صحت اس سے چھن جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صحت کتنی بڑی نعمت تھی، اور پھر وہ شکر اگر اب اس حالت کے اندر جب شناخت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ شکر بجا لاتا ہے تو بہتر طور پر شکر بجا لاتا ہے۔ لیکن جس شخص کو اندازہ نہ ہو نعمت کا، وہ ایسے ہی سرسری طور پر ممکن ہے زبانی لحاظ سے شکر بجا لائے لیکن وہ واقعی شکر نہیں ہوتا۔ تو شکر واقعی اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اس نعمت کی شناخت اور معرفت حاصل کر سکیں۔ اسی طرح سے محمد و آل محمد کی محبت بھی اسی طرح سے، یہ عزاداری کی جو نعمت ہے جس کو ہمیں خدا نے عطا فرمایا ہے، یہ بھی اسی طرح سے ہے۔ اس کی اہمیت کو انسان جتنا زیادہ جانے گا اتنا ہی زیادہ اس کا شکر بجا لا سکے گا۔ یہ احسان ہے خدا کا ہم پر۔ اب اس پہ اگر ہم تھوڑا غور کریں اس محبت کے اوپر، تو اس کے اندر دو پہلو ہیں۔ ایک محبت کا پہلو ہے اور ایک ساتھ ہی ساتھ یعنی ہم جسے کہتے ہیں کہ اگر ہم بعض ہستیوں سے محبت کرتے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے،
کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر. اب سنا ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہندو بھی جو ہے مثلا فرض کریں کہ ماہ محرم کے اندر سبیرے لگاتے ہیں، یہ خدمت کرتے ہیں، وہ خدمت کرتے ہیں. کیا یہ کافی ہے؟ بہت سارے دوسرے مسالک کے لوگ بھی جو ہیں شاید ہمیں نظر آئے کہ امام حسین علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کریں، لیکن یہ ایک طرف ہے اس محبت کا، یہ کامل نہیں ہے. کامل محبت وہ ہے کہ جس کا ہم ادعا کرتے ہیں اور جس کا ہمیں بتایا گیا ہے اور جس کا ہم کو تعلیم دی گئی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ واقعی محبت اور پوری محبت کرو تو اس کے دو پہلو ہیں. ایک ان ہستیوں سے محبت اور دوسرا ان کے دشمنوں سے نفرت. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے صرف اور صرف محبت کرتے رہیں لیکن ساتھ میں خدا نہ کرے وہ لوگ جو کہ دشمنان اہل بیت ہیں، دشمنان خدا ہیں، ان کے دل میں بھی ہمارے لیے جو ہے کوئی نرم گوشہ موجود ہو، یا خدا نہ کرے کسی کے دل میں ان کی محبت موجود ہو، تو یہ کافی نہیں ہے. جیسے محبت ہماری جو ہے محمد و آل محمد سے بڑھے، اتنا ہی زیادہ ان کے دشمنان سے جو ہے ہماری نفرت میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. جیسے ہم جو ہے زیارت عاشورہ کے اندر یا مثلا زیارت اربعین کے اندر کس طرح سے انسان جو ہے اپنے اس مطلب کو بیان کرتا ہے، اپنے امام سے اس محبت کا اظہار کرتا ہے. اس میں جو ہم کو تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ زیارت خود جو ہے امام علیہ السلام کی طرف سے تعلیم شدہ ہے، کہ ہم سے کہا جاتا ہے اس طرح سے اظہار کرو کہ انی سلم لمن سالمکم، میں ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ حالت سلم کے اندر ہیں، حالت امان کے اندر ہیں، جن سے آپ کے تعلقات اچھے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ جو ہے میرا حالت سلم کے اندر ہوں. وحرب لمن حاربکم، اور جن کے ساتھ آپ حالت جنگ میں ہیں میں بھی ان کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں. یعنی دونوں پہلوؤں کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے. صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جن سے محبت کرتے ہیں، جن سے دوستی کرتے ہیں، میں بھی ان کا دوست ہوں. نہیں، جن سے آپ حالت جنگ میں ہیں میں بھی ان کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں. ولی لمن والاکم، میں ان لوگوں کا دوست ہوں، ان لوگوں کا ولی ہوں جن کو آپ دوست رکھتے ہیں. وعدو لمن عاداکم، ان لوگوں کا دشمن ہوں میں کہ جن کے ساتھ آپ دشمنی رکھتے ہیں. یا مثلا زیارت اربعین میں ارشاد ہوا فمعکم لا مع عدوکم، تاکید کے ساتھ واضح طور پر کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہ جائے. معکم، میں آپ کے ساتھ ہوں، لا مع عدوکم، آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہوں. یہ اس چیز کے اوپر جو میں تاکید کی ہے کہ اس جملے کے اندر اگر انسان غور کرے کہ انی سلم لمن سالمکم، یعنی اس وقت کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ اگر میں 61 ہجری کے اندر، کیونکہ زیارت عاشورہ ہے یا مثلا زیارت اربعین امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر میں 61 ہجری کے اندر آپ کے ساتھ ہوتا تو میں آپ سے کے ساتھ محبت بھی کرتا، جن کے ساتھ آپ نے حالت سلم کے اندر تھے، حالت امان کے اندر تھے، میں ان کے ساتھ حالت امان میں ہوتا. جن کے ساتھ آپ نے جنگ کی 61 ہجری کے اندر، میں بھی ان کے ساتھ 61 ہجری میں جنگ کرتا. یہ نہیں کہا ہم سے. کہا کہ تم لوگ یہ کہو کہ میں اس وقت مثلا فرض کریں 1446 ہجری کے اندر اس وقت بھی میں جو ہوں آپ کے دوستوں کے ساتھ کا دوست ہوں، آپ کے دشمنوں کے ساتھ اس وقت بھی میں دشمنی کر رہا ہوں. فمعکم لا مع عدوکم، اس وقت بھی میں آپ کے ساتھ ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ واقعہ کربلا فقط 61 ہجری کا واقعہ نہیں ہے. اگر 61 ہجری کا واقعہ ہوتا تو ہم سے یوں کہا جاتا کہ کہو کہ اگر میں اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کا ساتھ دیتا اور آپ کے دشمنوں سے جنگ کرتا. لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ کہو کہ میں اس وقت، جب بھی تم یہ جس زمانے کے اندر بھی پیدا ہوگے، خدا نے جس زمانے میں تم کو جو ہے وہ اس دنیا کے اندر بھیجا اور تمہاری ولادت ہوئی، اس زمانے کے اندر یہ کہو. اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ نہیں کہ جو 61 ہجری میں رونما ہو اور ختم ہو جائے. نہیں، یہ تسلسل ہے. در حقیقت یہ ایک جسے ہم کہتے ہیں مشعل راہ ہے. امام علیہ السلام کو جو کہا گیا کہ امام حسین جو ہے مصباح الہدا ہیں، یعنی فقط اس زمانے کے اندر مصباح الہدا تھے. 61 ہجری کے لوگوں کے لیے مصباح الہدا تھے. ان کے لیے آپ نے جو ہے ہدایت کا سامان فراہم کیا، ان لوگوں کو ہدایت کی دعوت دی. یا نہیں، ہر زمانے کے اندر جو ہے امام علیہ السلام جو ہے مصباح الہدا ہیں، تا قیامت جو ہے مصباح الہدا ہیں، ہدایت کا چراغ ہیں. کیوں امام حسین علیہ السلام کو جو ہے خاص طور پہ کہا گیا مصباح الہدا؟ سارے ائمہ جو ہے ہمارے جو ہے مصباح الہدا ہیں، لیکن خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کے اندر کیوں اتنا زیادہ تاکید ہے؟ اس لیے کہ امام علیہ السلام کے جو زمانے کے خاص حالات ہیں وہ اس قسم کے حالات ہیں کہ جس کے اندر تاریکی اپنے عروج پر ہے. اس جسے کہتے ہیں گھپ اندھیرے کے اندر، جہاں پہ ہم جسے کہتے ہیں کہ ہاتھ سجائی نہ دے، کچھ نظر نہ آ رہا ہو، انسانوں کی آنکھوں پہ پٹی پڑ چکی ہو اور کسی چیز انسان کی جو ہے شناخت ختم ہو چکی ہو، حق اور باطل کے درمیان جب انسان اس حد تک جو ہے گر جائے، اس پستی کے اندر آ جائے، ایسے اندھیرے کے اندر، ایسی تاریکی کے اندر، ایسی ظلمت کے اندر، اس وقت امام علیہ السلام جو ہے مشعل راہ بن کر سامنے آتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں. اور ایسی ہدایت دیتے ہیں
کہ ہمیشہ کے لیے مصباح الہدیٰ بن جاتے ہیں. یہ کہا کہ جب اس شدید حالات کے اندر، اس تاریک ترین دور کے اندر، دیکھو اس طرح سے جو ہے وہ امام علیہ السلام کا کردار ہوگا، اس طرح سے امام علیہ السلام عمل کریں گے، اور تم لوگوں کے لیے یہ ہمیشہ اس لیے نمونہ بن جائے گا کہ اس کے بعد جب بھی دیکھو گے تو دیکھو گے کہ ہاں ہم سے زیادہ سخت حالات امام علیہ السلام کے تھے، ہم سے زیادہ کٹھن حالات امام علیہ السلام کے تھے، ہم سے زیادہ مشکلات امام نے برداشت کی، ہم سے زیادہ قربانیاں امام علیہ السلام نے برداشت کی. ایک ایسی حجت تمہارے لیے بن جائے گی کہ ہر شخص اس سے جو ہے وہ استفادہ کر سکے گا، ہر شخص کے لیے جو ہے مشعل راہ بن جائے گی. بس اس مصباح الہدیٰ ہونے کو، امام علیہ السلام کے اس نورانیت کو جو خاص امام علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ مختص کیا گیا، ہم کو دیکھنا ہوگا کہ فقط یہ اس کو محدود نہ کر دیں ایک خاص زمانے کے اندر، ایک خاص وقت کے اندر. اگر ایسا کریں گے تو اس واقعے کی افادیت جو ہے بہت زیادہ محدود ہو جائے گی. پھر یہ وہی چیز ہوگی کہ جو ہم سے چاہی جاتی ہے. کس کی طرف سے چاہی جاتی ہے؟ جو لوگ نہیں چاہتے. امام علیہ السلام کا یہ جو قیام ہے، امام علیہ السلام کی جو پوری کوشش ہے، محنت ہے، یہ اپنا رنگ لائے. اس وقت سے جب امام علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتی ہے، یعنی 61 ہجری میں، اس وقت بھی دشمن کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح سے امام علیہ السلام کا پیغام جو ہے وہ یہیں پہ رک جائے، یہیں پہ دفن ہو جائے. اور دشمن یہ سوچ رہا تھا کہ بنی ہاشم کے ان جوانوں کو شہید کرنے کے بعد اب یہ پیغام دفن ہو جائے گا. لیکن امام علیہ السلام کی وہ اسے کہتے ہیں بصیرت تھی، امام علیہ السلام کی جو اسٹریٹجی تھی کہ اس کی طرح امام علیہ السلام نے اس طرح سے پوری اس تحریک کا انتظام کیا کہ آپ کے بعد بھی بالآخر ایک کردار زینبی سامنے آتا ہے. اور یہ جو پورا مقصد تھا، جو اہداف تھے، وہ اس طرح سے ہمارے سامنے آئندہ آنے والی نسلوں تک جو ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو کیوں اس کو باقی رکھنے کی کوشش کی گئی؟ ائمہ کی طرف سے اس کو باقی رکھنے کا باقاعدہ ایک سلسلہ ہے. امام سجاد علیہ السلام اور بی بی زینب کا جو اہتمام ہے، اور اس کے بعد باقی جتنے بھی ائمہ آئے، اس کے بعد جتنے بھی ائمہ، بہت زیادہ شدید تاکید امام علیہ السلام کی عزاداری کا ہم کو ملتی ہے. زیارت کے بارے میں اتنی زیادہ تاکید، آپ دیکھیں کہ کتنے ہی مقامات پر جو ہے وہ جہاں پہ کوئی مناسبت ہم کو نظر نہیں آتی امام حسین علیہ السلام سے، لیکن کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو. کیوں؟ شب قدر ہو تو کہا امام حسین علیہ السلام کی زیارت، عید کا دن ہو امام حسین علیہ السلام کی زیارت، 15 شعبان ہو امام حسین علیہ السلام کی زیارت. درست ہے؟ کتنے ہی ایسے مقامات ہیں. آپ کہیں محرم میں ایک مناسبت نظر آتی ہے، لیکن پورے سال کیوں؟ کہا کہ نہیں، ہر موقع پر امام علیہ السلام کو یاد کرو، ہر موقع پر امام علیہ السلام کی زیارت کرو، تاکہ تمہارا یہ رابطہ ہے یہ امام علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے. اور وہی جو چیز کہی کہ یہ جو ایک اس چیز کی تکرار، یہ جو زیارت عاشورہ کو کہا گیا کہ انسان ہمیشہ صرف ماہ محرم کے اندر نہیں بلکہ ہمیشہ جو ہے اس کا جو ہے تلاوت کرتا رہے اور اس پر غور کرے کہ کیا کہہ رہا ہے کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. اگر انسان اس کو تکرار کرتا رہے گا، اس پہ غور کرتا رہے گا، تو وہ جو ایک لائن ہے دشمن اور دوستوں اور دشمن کی، ہمیشہ اس کے سامنے رہے گی کہ مجھے کس طرف جانا ہے، خیام حسینی کی طرف جانا ہے یا خیام یزیدی. بالکل واضح ہونا چاہیے انسان کے لیے کہ کس طرف مجھے میرا موقف کیا ہونا چاہیے، میرا سٹینس کیا ہونا چاہیے. تو عزیزان محترم، اتنی تاکید جو ہم کو نظر آتی ہے مختلف مواقعوں پر، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کربلا جائے امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے. سدیر امام علیہ السلام کے صحابی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی، صلی اللہ علیہ محمد، فرماتے ہیں امام علیہ السلام سدیر سے، اے سدیر، کیا تم روز جمعہ امام حسین علیہ السلام کی 5 مرتبہ زیارت کرتے ہو؟ اور باقی ایام میں جمعے کے علاوہ کیا روزانہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہو ایک بار؟ سدیر جو ہے کربلا کے رہنے والے نہیں تھے. سدیر پریشان ہو جاتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، امام سے کہتے ہیں کہ یا امام، ہمارا جو ہے وہ میلوں کا فاصلہ ہے، فرسخوں کا فاصلہ ہے کربلا تک، میں کیسے جو ہے ایک انسان جو ہے جمعے کے دن 5 مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر سکتا ہے، یا ہر روز جو ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر سکتا ہے؟ امام نے کہا کہ اے سدیر، اس کے لیے کربلا جانا تو ضروری نہیں ہے. تم کیوں اپنے گھر کی چھت پہ نہیں جاتے؟ اپنے گھر کی چھت پہ جاؤ اور دائیں اور بائیں نگاہ کرو، آسمان کی طرف رخ کرو اور کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تمہاری زیارت ہے. نہیں کہا کہ یہ زیارت دور سے ہے، نہیں، کوئی فاصلوں کا، محبت امام کے اندر فاصلے زمانی اور فاصلے مکانی کوئی اہمیت نہیں رکھتے. ہم کہیں کہ ہم بہت دور ہیں امام علیہ السلام سے زمانے کے لحاظ سے، نہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس وقت بھی اگر ہم امام علیہ السلام کا قصد کریں، ہم اپنا توجہ امام علیہ السلام کی طرف کریں، ہم نے زیارت کی امام علیہ السلام کی، ہم نے زیارت کی امام علیہ السلام کی. کیسے پتہ چلا؟ اسی حدیث کے مطابق امام نے کیا کہا کہ تم اگر امام کی زیارت کرنا چاہتے ہو، جاؤ
بس اتنا کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یعنی تم توجہ کرو امام علیہ السلام کی طرف، تمہاری زیارت ہوگی. اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ زیارت دور ہے یا زیارت نزدیک ہے، نہیں، فاصلے زمانی اور مکانی کوئی چیز نہیں ہے. محبت ہونی چاہیے، قصد ہونا چاہیے، توجہ ہونی چاہیے. اسی لیے ممکن ایک شخص کربلا جائے، ذریعے کے سامنے کھڑا ہو، لیکن اس کی توجہ نہ ہو، وہ شخص ممکن ہے ظاہر حساب نہ ہو. ظاہر کسے کہتے ہیں؟ ظاہر زیارت جو ہے عربی کے اندر زور سے نکلا ہے، اس کا جو روٹ ہے زور. زور یعنی کسی چیز سے آپ جو ہے روگردانی کر لیں اور کسی چیز کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں زور، اور اسی سے زیارت نکلا ہے. بس زیارت کے اندر انسان کا متوجہ ہونا، قصد کرنا، کسی کا ارادہ کرنا ضروری ہے. اگر میں کربلا جاؤں اور میرا ہدف جو ہے کچھ امام علیہ السلام کی زیارت ہدف نہ ہو، کسی اور خیالوں کے اندر ہوں، ممکن ہے میں ظاہر حساب نہ ہوں، لیکن ایک شخص جو ہے وہ فرسخ دور، میلوں دور، ہزاروں کلومیٹر دور، خلوص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ امام علیہ السلام کو کہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ممکن ہے اس کی زیارت اس سے صحیح کہیں زیادہ جو ہے وہ مورد قبول واقع ہو. بس یہ فاصلے زمانی اور مکانی کوئی چیز نہیں ہے. محبت کے اندر، اس راہ محبت کے اندر، اس راہ عشق کے اندر یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی. اب انسان اگر چاہتا ہے کہ واقعاً اس جس سے کہتے ہیں اس دسترخوان نعمت کو جو بچھایا گیا ہے اس سے استفادہ کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ واقعاً قصد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، توجہ کے ساتھ امام علیہ السلام. اب جب امام کس کی طرف توجہ سے کیا مراد ہے؟ ہم کیا امام علیہ السلام کے جسم کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ روح کی طرف توجہ کرتے ہیں؟ امام علیہ السلام کی روح کی طرف توجہ ہوتی ہے انسان کی. خوب یعنی کیا کہ امام علیہ السلام کی طرف توجہ، یعنی امام علیہ السلام کی طرف میں جب توجہ کرتا ہوں تو ان تمام واقعات، تمام شرائط کو دیکھتا ہوں کہ امام علیہ السلام کیا چاہتے تھے اپنی زندگی کے اندر، وہ کیا نورانیت ہے، وہ کیوں مصباح الہدی ہیں، وہ کیا ہدایت کے چراغ ہے جو انہوں نے روشن کیا ہے. تب جب ان کی سیرت پر، ان کے کردار پر، ان کے گفتار پر جب میں توجہ ڈالتا ہوں، یہ توجہ، یہ قصد ہے، یہ ارادہ ہے. اور جب میری آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں تو در حقیقت یہ کیا ہے؟ یہ تجدید عہد وفا ہے. میں اپنی وفاداری کیا دوبارہ سے امام علیہ السلام کے ساتھ، جسے کہتے ہیں بیعت کی تجدید کرتا ہوں، دوبارہ سے بیعت کرتا ہوں کہ امام علیہ السلام میں اس گریے کے ذریعے سے، اس آنسوں کے ذریعے سے، اس اشک کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ جس چیز کو میں الفاظ کے ذریعے سے بیان کرتا ہوں کہ انی معکم لا مع عدوکم، اس کو میں اپنے اشک کے ذریعے سے اس پر امضا کرتا ہوں، اس پہ سائن کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہے حقیقت، یہ دل سے میری بات نکلی ہے. یہ ایسا نہیں فقط زبانی کلام، نہیں، میں واقعاً آپ کے ساتھ ہوں، اس زمانے کے اندر بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمنوں کا مخالف ہوں. اس کے لیے ضروری کہ انسان امام علیہ السلام کے اہداف کو بھی سمجھے اور دشمنوں کے اہداف کو بھی سمجھے. اگر اس کو نہیں سمجھے گا کیسے معلوم ہوگا کہ میں کس کے ساتھ ہوں اور کس کے مخالف ہوں؟ ممکن ہے میں اپنی زبان سے کہتا رہوں کہ میں آپ کے دشمنوں کا مخالف ہوں، ان کے ساتھ حالت جنگ پر ہوں، لیکن میں اپنی زندگی میں کام وہی کرتا رہوں کہ جو دشمن کر رہے ہیں، تو کیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کے دشمنوں کے مخالف ہوں؟ توجہ کی ضرورت ہے، ارادے اور قصد کی ضرورت ہے، معرفت کی ضرورت ہے. اسی لیے کہا کہ معرفت کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے، ہر چیز، کوئی چاہے نماز ہو چاہے زیارت ہو، ہر وہ چیز جو کہ معرفت کے ساتھ انجام دی جاتی ہے، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں، اس کا کوئی مقایسہ نہیں اس چیز کے ساتھ، اس عبادت یا اس زیارت یا دوسرے اعمال کے ساتھ جو بغیر معرفت کے ہو. نہیں، انسان سمجھ کے، شناخت کے، سوچ سمجھ کے جب اس چیز کو انجام دیتا ہے. واقعی جب اس زیارت عاشورہ کو انسان پڑھ رہا ہو اور جب یہ کہہ رہا ہو کہ انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، اور ایک مرتبہ توجہ کرے اور اپنے اس جملے پہ اور غور کرے اور سوچے کہ اگر امام علیہ السلام واقعاً اسی وقت میرے سامنے ظاہر ہو جائے اور مجھ سے پوچھیں کہ واقعاً ایسا ہی ہے، واقعاً تم میرے دشمنوں کے ساتھ حالت جنگ میں ہو، واقعاً ہم جواب دے سکتے ہیں. کیا دشمنی ہے ہماری دشمنوں کے ساتھ؟ اصل ہم نے اپنے دشمنوں کو پہچانا بھی ہے کہ نہیں پہچانا؟ اور کیا کیا میں نے دشمنوں کے ساتھ دشمنی ہے؟ اب تک میں نے ان کے ساتھ کیا، ان کو پر کون سی ایسی ضرب لگائی ہے؟ کیوں، کیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں حالت جنگ کے اندر ہوں؟ اس کے لیے انسان کو سوچ، جب یہ کہے گا، جملات کو بجا بولے گا، اس کو اپنی زبان پہ لائے گا، تو خود بخود اگر توجہ کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے تو متوجہ ہوگا کہ میری زندگی کو ایسی زندگی امام علیہ السلام در حقیقت مجھ سے چاہ رہے ہیں. کیوں مجھے تعلیم دی جا رہی ہے کس طرح سے پڑھو؟ در حقیقت مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اے شخص اپنی زندگی کو اس طرح سے بناؤ. ہم تم سے ایسی زندگی کو طلب کرتے ہیں کہ جس کے اندر واقعاً تمہاری زندگی کے اندر یہ خطوط جو ہیں، یہ لائنز جو ہیں مشخص ہوں، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا ابہام اور کسی قسم کا جو ہے اجمال نہ پائے، واضح ہو تمہاری زندگی اس قسم کی ہے، تم واقعاً جو ہے امام علیہ السلام کے دوستوں کے اندر شامل ہو. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اگر انسان اپنی زندگی کے اندر لا سکے تو بہتر طور پر جو ہے وہ اس نعمت کا شکر بھی بجا لا سکے گا، اور جس چیز تک ہم کو امام علیہ السلام لے جانا چاہتے ہیں، جس ہدایت تک،
وہاں تک ایک درود بھیجو محمد و آل محمد پر. بس اصل ہدف کیا ہے اس عزاداری کا؟ عزاداری کیا ہے؟ عزاداری اسی واقع کربلا کی یاد ہے. اسی پہ انسان اس کو ذکر کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اور اس پہ انسان جو ہے وہ افسوس کرتا ہے، گریہ کرتا ہے. یعنی گریہ کے ذریعے کیا بیان کرتا ہے کہ میں راضی نہیں ہوں اس چیز کے اوپر جو کہ ہوا، جو کچھ ہوا اس پہ میں راضی نہیں ہوں. ایک پروٹیسٹ ہے، ایک احتجاج ہے کہ میں اس چیز کو قبول نہیں کرتا، اور اپنے آپ کو متصل کرنا چاہتا ہے. فرض کریں کہ یہ ان مجالس کو، ان عزاداری کو ہر سال جو ہے اگر اس طرح سے انسان سمجھے تو کتنا زیادہ اس کی زندگی کے اندر فرق آ سکتا ہے. جیسے ہر سال آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض دفعہ جو ہے وہ ایڈز آتی ہیں کہ آرمی کے اندر جو ہے بھرتی کی جو ہے وہ ایک مہم ہوتی ہے کہ جو ہے وہ آرمی جوائن کریں، یہ کریں، وہ کریں، ایک لشکر کے اندر فرض کریں. حالت جنگ کے اندر بھی، حالت عام کے اندر، دونوں میں جو ہے مختلف مواقع پر ایک خاص موقع آتا ہے جب جو ہے بھرتی کی جاتی ہے. اگر ان ماہ محرم و سفر کو ہم اس طرح سے دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ماہ محرم و سفر دوبارہ شروع ہو گیا، امام علیہ السلام کی طرف سے خیام حسینی دوبارہ برپا ہیں اور دعوت دی جا رہی، آ جاؤ اس خیام حسینی کی طرف، آ جاؤ اس لشکر حسینی کا حصہ بن جاؤ. تو ہماری کتنا زیادہ فرق آ سکتا ہے ہماری زندگی کے اندر. پھر ہم ارادے کے ساتھ سوچ کے، غور کر کے، شناخت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ اختیار کریں کہ یہ راستے دونوں میرے سامنے ہیں. کیا میں واقعاً اس وقت امام علیہ السلام کے خیمے میں جانا چاہتا ہوں ان تمام مشکلات کے ساتھ؟ کیونکہ انسان جیسے ہی ارادہ کرے گا اس کے ذہن میں آ جائے گا کہ امام علیہ السلام کے پاس جانا یعنی مشکلات کا سفر اختیار کرنا. کیونکہ امام علیہ السلام نے جب اس سفر کا آغاز کیا، جب مکہ سے نکل رہے ہیں، جب لوگوں کو بلایا تو کیا کہا کہ ہم کل حرکت کریں گے، ہمارے قافلہ کل حرکت کرے گا. جو شخص بھی چاہتا ہے اس راستے کے اندر آنا اور اپنے خون دل دینا چاہتا ہے، اپنا خون دل دینا چاہتا ہے اور خدا سے ملاقات کے لیے اس نے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا ہے، وہ ہمارے ساتھ آ جائے. یعنی امام علیہ السلام کی ہمراہی، امام علیہ السلام کا ساتھ دینا کی شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو مشکلات کے لیے آمادہ رکھو، خون دل دینے کے لیے تیار ہو، آ جاؤ ہمارے ساتھ، ہم کل حرکت کریں گے. واضح ہے امام علیہ السلام کے راستے کے اندر. لیکن نجات کا راستہ بھی یہی ہے. ہم کہیں کہ نہیں ہم اس راستے سے نہیں جانے، بہت مشکل راستہ، اس راستے پہ نہیں جانا چاہتے. نہیں، سفینہ تو نجات بھی یہی ہے. اگر مشکلات سے اپنے آپ کو، ایک ایسی ان مشکلات سے جو انسانیت کو جو ہے وہ ڈبا دے گی، اس کشتی کو ڈبا سکتی، اس سے اپنے آپ کو آسانی سے جو ہے وہ نجات دینا چاہتے ہو، اس سفینے میں سوار ہو جاؤ. اس کے علاوہ کوئی تمہیں نجات نہیں دے سکے گا. نجات کا واحد راستہ بھی یہی ہے، مصباح الہدیٰ بھی یہی ہے. تاریکی سے نکلنا چاہتے ہو تو اسی کی طرف آؤ، نجات حاصل کرنا چاہتے ہو اسی سفینے میں سفار ہو. تو اس بصیرت کے ساتھ، اس معرفت کے ساتھ انسان کو اگر ان چیزوں کی طرف دیکھیں. اب آتے ہیں یہ جو مجالس ہیں، یہ جو عزاداری ہیں، اس طرف ہم کو اگر لے کر آتی ہیں، اس جانب لے کر آتی ہیں کہ امام علیہ السلام کے جو اہداف، امام علیہ السلام کے جو مقاصد ہیں اس کو بیان کرتی ہیں اور پھر دعوت دیتی ہیں ہمیں کہ کون ہے جس طرف آنا چاہتا ہے، امام علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہتا ہے اس زمانے کے اندر بھی. اس طرح کی عزاداری، اس طرح کی مجالس، جتنے بھی سلسلے ہیں، اگر یہ ہونا شروع ہو جائے تو آپ دیکھیں بہت سارے وہ مسائل، بہت ساری وہ جو تاریکی جو اس زمانے کے اندر اور ہر زمانے کے اندر رہی ہے، وہ بہت جلد دور ہو سکتی ہے. یہ عزاداری کی وجہ سے ہی اب تک وہ جو نورانیت ہے جو ہم تک پہنچی ہے، وہ جو دین ہم تک جو پہنچا ہے، اسی عزاداری کے ذریعے سے پہنچا ہے. لیکن اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے، اس سے بھی معاملہ بہتر ہو سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ جلد یہ تاریکی دور ہو سکتی ہے. اس کے اندر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنی معرفت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اپنی شناخت کو بڑھانے کی ضرورت ہے. بہتر طریقے سے، ارادے کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اگر اس کو انجام دیا جائے تو یہ معاملہ زیادہ بہتر طریقے سے انجام پا سکتا ہے. ہمارا جو اتصال ہے، ہمارا جو قرب ہے، ہمارا جو کنیکشن ہے اپنے امام علیہ السلام سے، وہ زیادہ بہتر طور پہ قائم ہو سکتا ہے. صرف اور صرف ارادے اور توجہ اور ہمت کی ضرورت ہے. یہاں پہ یہ جو تاریکی ہے، جو اس کا تعلق فقط ہمارے، جسے کہتے ہیں ایک ایسی تاریکی ہے جو امام علیہ السلام کو مصباح الہدیٰ کہا گیا، یا ہدایت کا چراغ ہے، کسی ایک خاص نوعیت کے لیے نہیں، نہ ہر قسم کی تاریکی کے لیے جو ہے وہ چراغ ہیں. چاہے انسان کی فردی زندگی ہو، اس کی اپنی فردی مشکلات ہوں، انفرادی مشکلات ہوں، انڈیویجول پرابلمز ہوں، اس کے اندر مسائل ہیں، مختلف گناہوں کا شکار ہے، اس کی کردار کے اندر خرابی ہے، اس کے اندر مختلف چیزیں، اس کے اندر ویکنیسز ہیں. یہ جو تاریکی اس کے وجود کے اندر ہے، اس کا بھی جو ہے وہ ہدایت
کہ چراغ ہے امام علیہ السلام، اس کے معاشرے کے لیے، اس کے جو ایک چھوٹے کینوس کے اوپر جو ہے جو اس کا معاشرہ، اس کی فیملی ہے، اس کے جو اطراف کے لوگ ہیں، یہاں پر بھی اگر کوئی تاریکی ہے، یہاں پر بھی امام علیہ السلام جو ہے وہ اس کے لیے ہدایت کا چراغ ہے. اگر اس سے زیادہ بڑے کینوس پہ جائیں، زیادہ بڑے اسکیل پہ جائیں، وہاں پر بھی ایسا، دنیا کے اندر جائیں، اس عالم کے اندر، تب بھی امام علیہ السلام مصباح الہدیٰ ہیں. اور ہم کو جو میرے ذہن میں آیا جس ناقص اپنی معلومات کے ذریعے سے، جو چیز جو کلک کی آج کل کے حالات اور واقعات کے ذریعے سے، کہ واقعاً ہم کس تاریک دور میں زندگی گزار رہے ہیں، بہت تاریک دور، کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کچھ مسائل کی طرف اشارہ ہوگا کہ اس حد تک یہ تاریکی بڑھ چکی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یعنی تاریکی فقط یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ جو دشمنان دین ہیں، دشمنان خدا ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کی طرف سے نہیں، عمومی طور پر جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ تاریکی کے اندر، البتہ سب کے سب نہیں، بالآخر یہاں پہ روشنی کی ہمیں کرنیں بھی نظر آتی ہیں، کچھ ایسی کردار بھی ہم کو نظر آتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جو معاشرہ ہے جو پستی کی طرف، تاریکی کی طرف جا رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس نور حسینی سے جو ہے وہ استفادہ کریں، اس سے بہرہ مند ہو سکیں. جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، مشہور معروف آیت الکرسی کی آخری آیت جس ہم پڑھتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. خدا کیا ہے؟ ولی ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے والوں کا ولی ہے. ان کو کیا کرتا ہے خدا؟ ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، روشنی کی طرف لے آتا ہے، تاریکی سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے. والذین کفروا، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، حقیقت کا انکار کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے حقیقت. اب یہ کافر کوئی بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے مسلمان بھی ہو. کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کافر کہتے ہیں وہ شخص جو کہ ایک حقیقت کو واضح ہو جانے کے بعد اس کا انکار کر دے. حقیقت واضح ہو گئی اس کے سامنے واضح ہے، لیکن اس کو قبول نہیں کرتا. ضروری نہیں ہے کہ کافر اصطلاحی ہو، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ مثلا فرض کریں جو ہمارے سامنے وہ لوگ جو کہ اسلام نہیں لائے، نہیں، ہر وہ شخص کہ جس کے سامنے حقیقت کو بیان کیا جائے، اس کو حقیقت سمجھ میں آ جائے، انکار کر دے، یہ کافر ہے. والذین کفروا، وہ لوگ جو کہ کفر اختیار کرتے ہیں، حقائق کو دیکھ لینے کے باوجود بھی قبول نہیں کرتے. اولیاءہم الطاغوت، ان کا ولی کون ہوتا ہے؟ ان کے اولیاء کون ہیں؟ ان کے اولیاء طاغوت ہیں. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ قوت، ہر وہ فورس، ہر وہ جو خدا کے مقابلے، غیر خدا کے علاوہ جو بھی ہے. ان کے ولی کون ہیں؟ ان کے اولیاء کون ہیں؟ طاغوت ہیں. کیا کرتے ہیں طاغوت؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ برعکس کام کرتے ہیں، اپوزٹ کام کرتے ہیں. ان کو نور سے، روشنی سے، جو ان کے پاس ایک فطری طور پر نور تھا، اس سے نکال کر ان کو ظلمت کی طرف لے آتے ہیں. جو نور فطرت خدا نے ہر انسان کو دیا، جس پہ خلق کیا ہے، اس سے باہر نکال کے ان کو تاریکی کے اندر لے آتے ہیں. بس یہاں سے ہم کو دو واضح سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. جہاں پر بھی نور ہوگا، جہاں پر بھی روشنی ہوگی، جہاں پر بھی ہدایت ہوگی، وہاں پر ولی کون ہوگا؟ خدا ہوگا. جہاں پر بھی تاریکی ہے، جہاں پر بھی گمراہی ہے، وہاں پہ ولی کون ہے؟ وہاں پہ ولی سرپرست، جس کی سرپرستی میں، جس کے اختیار میں ہم نے اپنے آپ کو دیا ہے. ولی کون ہوتا ہے؟ سرپرست سے کہتے ہیں، فرض کریں ایک بچہ ہے، اس کے والدین کا مسئلہ، یا والدین حیات بھی ہیں، ہم کہتے ہیں اس بچے کا ولی کون ہے؟ ہم کہیں گے یا اس کے والدین ہیں، یا ان کا اگر انتقال ہو گیا تو فلاں شخص ہے جس نے اس کو اپنی سرپرستی میں لیا ہوا، کہ جس کے تمام امور اس کے ہاتھ میں ہیں. تو تم اپنے تمام امور کو کس کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو؟ خدا کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو، تو خدا تمہارا جب ولی بنے گا تو کیا کرے گا؟ تمہیں ظلمت سے نور کی طرف لے جائے گا. اگر تم کہتے ہو میں اپنے تمام امور کو کس کے حوالے کرتا ہوں؟ طاغوت کے حوالے کرتا ہوں، غیر خدا کے حوالے کرتا ہوں، یہ تمہیں کیا کرے گا؟ نور سے ظلمت کی طرف، تاریکی کی طرف لے جائے گا. بس جہاں جہاں پہ بھی نور ہے، اس کا مطلب ہے وہاں پہ ولی کون ہے؟ خدا ہے. جہاں جہاں پہ بھی تاریکی ہے، ظلمت ہے، گمراہی ہے، وہاں پہ ولی کون ہے؟ طاغوت ہے، خدا نہیں ہے. اب یہاں پہ کسی قسم کا تکلف و تعارف نہیں ہے. ہم کہیں کہ چونکہ ہم شیعہ ہیں، چونکہ ہم مسلمان ہیں، بظاہر ہمارے نام جو ہیں وہ مومنوں والے نام ہیں، بس ہمارا ولی جو ہے خدا. نہیں، ایسے کوئی چیز. اگر ہماری زندگی کے اندر نورانیت پائی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ولی خدا ہے، کہ ہم کو خدا ظلمت سے نور کی طرف لایا ہے. لیکن اگر کسی کی زندگی کے اندر تاریکی ہی تاریکی ہو، گمراہی ہو، ہم جو ہر روز کم از کم جو ہے وہ 10 مرتبہ جو ہے سورہ حمد کی جب تلاوت کرتے ہیں،
اس کو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اس صراط مستقیم کی کس طرح سے تعریف کی جاتی ہے؟ یہ وہ راستہ ہے کہ جہاں پہ نہ غضب خدا ہے، نہ یہ گمراہوں کا راستہ ہے. یہی نورانیت ہے کہ جہاں پہ کسی قسم کی گمراہی نہ ہو، کسی قسم کی تاریکی. اس کو ہم کہتے ہیں یہ حالت نورانیت. وہ کیسے ہم اس طرف آئیں گے؟ خدا کی سرپرستی میں اپنے آپ کو جب دے دیں گے تو ہم کو خدا نورانیت کی طرف لے جائے گا. یہ جو معاشرہ، یہ پورے جو دنیا کے اندر اس سے جو تاریکی پھیلی ہوئی ہے، اس کی ایک چھوٹی مثال نہیں، بہت واضح سی مثال کیا ہے اس وقت؟ یہی ہمارے سامنے جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے. ہزاروں افراد کو اب تک جو ہے وہ دن کی روشنی میں اس طرح سے جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے. کون شہید کرتا ہے؟ وہ دشمنان دین و دشمنان خدا. تاریخ اس سے بڑھ کر تاریخی کیا ہے؟ یہ تو ہے، اس سے بڑھ کر تاریخی وہ ہے کہ جو خود ان کے ہم مذہب ہیں، جو خود مسلمان ہیں، وہ بھی ساتھ دیتے ہیں، وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں. وہ اس سے بڑھ کر تاریخی کوئی ہوگی کہ جو اطراف میں سارے مسلمان ہیں، کوئی اپنی فضا دے رہا ہے، کوئی اپنے وسائل دے رہا ہے، کوئی اس دشمن کی لشکر کے لیے غذا فراہم کر رہا ہے، کوئی اس کو جو ہے فیول دے رہا ہے. اس سے زیادہ بدبختی، اس سے زیادہ بدقسمتی، اس سے زیادہ گمراہی، اس سے زیادہ تاریکی ہوگی کوئی؟ یہ ایک واضح سی مثال ہے جو ہمارے سامنے ہے اس وقت تاریکی کی. کون لوگ اس کام کو انجام دیتے ہیں؟ وہ لوگ جو کہ ادعا کرتے ہیں کہ ہم لوگ بہت زیادہ متمدن ہیں، سویلائزڈ ہیں. سویلائزڈ قوموں کا یہ حال ہے کہ اس وقت ایک چھوٹی سی علاقے کے اندر اب تک اتنی زیادہ بمباری جہاں پہ کی جا چکی ہے کہ کہا حساب کتاب کے مطابق جاپان کے اندر جو ایٹم بم گرایا گیا اس سے چند برابر ایٹم بم کے برابر یہاں پہ بمباری کی جا چکی ہے. کتنے ہزار ٹن اسلحہ، کتنے ہزار ٹن مواد جسے کہتے ہیں بمز یہاں پہ گرائے جا چکے ہیں. لیکن کس قدر خاموشی ہے. چند لوگوں کے علاوہ وہ چند مجاہدین ہیں جو کہ حفاظت کر رہے ہیں، جو کہ اب تک البتہ اسی تاریکی کے اندر آپ دیکھیں نور کتنا زیادہ ہے. اسی تاریکی کے اندر ہے نا کوئی کہ جہاں پہ جو ہے کوئی ظلمت سے نور کی طرف لے جانے والا ہے. جہاں پہ تاریکی ہے وہاں پہ یہ نورانیت کتنی زیادہ واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ یہ چند مجاہدین 9 مہینے سے اس شدید ترین بمباری کے باوجود آج اس طرح سے استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کیسے ہو گئی؟ کسی کی سرپرستی میں انہوں نے اپنے آپ کو دیا ہے. جب تم خدا کے حوالے اپنے آپ کو کر دو گے، خدا کے سرپرستی میں اپنے آپ کو لے جاؤ گے، دیکھو کس طرح سے تم کو تاریکی سے نور کی طرف لے آئے گا. ان کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں کہ کسی قسم کا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، نہیں سنا ہوگا کہ یہاں پہ جو ہے غزہ کے اندر لوگوں نے جو ہے پروٹیسٹ کیا ہو، احتجاج کیا ہو، کہا کہ ہم کو کہاں پہ آپ نے مشکلیں ڈال دی. نہیں، سب مل کر جو ہے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. عجیب نورانیت ہے. لیکن تاریکی اپنی عروج پر ہے، نورانیت بھی اسی طرح سے. ان چند دنوں میں جس چیز کو جو ہے وہ اس پہ فوکس کرنا ہے، اس پہ تھوڑی بہت توجہ دینی ہے، وہ یہی ہے کہ اس تاریک دور کے اندر کس طرح کی مشکلات ہمارے سامنے ہیں، انفرادی لیول پر بھی اور ہماری سوسائٹی اور ہمارے جو ہے وہ معاشرے، چاہے وہ عالمی معاشرہ ہو، چاہے ہمارے ملک کا معاشرہ ہو. جو ہمارے سامنے چند بڑے بڑے مسائل ہیں، جو تاریخیں ہم کو نظر آتی ہیں، جو ظلمتیں ہم کو نظر آتی ہیں، کس طرح سے نور حسینی سے جو ہے استفادہ کیا جائے. کس طرح سے اب یہ ایام جب کہ آئے ہیں تو ان ایام سے انسان بہتر طور پہ بہرمند ہو سکے، بہتر طور پہ اس سے استفادہ کر سکے اور اپنے آپ کو نورانی کر سکے اور ان ظلمتوں سے، ان تاریکیوں سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کر سکے. ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، یہ ایام جس طرح سے بیان کیا گیا، بعض احادیث ہم کو ملتا ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر بعض ایسے مواقع آتے ہیں کہ جس سے ہم کہتے ہیں کہ ایک نسیم رحمت ہوتی ہے خدا کی طرف سے. اب دیکھیں کبھی کبھی ہماری جو ہے وہ آب و ہوا جو ہے اچھی ہوتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں. اب اگر انسان جو ہے اپنے گھر کی جو ہے وہ کھڑکیاں بند کر لے، دروازے بند کر لے، اس نسیم سے، اس جسے کہتے ہیں اس ہوا سے، جو خوشگوار ہوا ہے، اس سے اپنے آپ کو اس سے استفادہ نہیں کر سکے گا. اگر وہ چاہتا ہے اس ہوا سے، اس خوشگوار ہوا سے، اس نسیم سے بہرمند ہو سکے، استفادہ کر سکے، کیا کرنا ہوگا؟ اس کو اپنے گھر کی کھڑکیوں کو کھولنا ہوگا تاکہ وہ ہوا اس کے گھر کے اندر داخل ہو سکے. ہمارے ساتھ بھی زندگی کے اندر ایسا ہی خدا کہتا ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر خداوند کریم کی طرف سے کچھ ایسی ہوائیں چلتی ہیں، کچھ ایسے نفحات ہیں
الا فتعرضوا لها، دیکھو ان کو ضائع نہ کرنا. یہ آتی ہیں چلی جاتی، اعلان نہیں کرتی، شور نہیں مچاتی. یہ ہوائیں چلتی ہیں، یہ خاص خدا کی طرف سے رحمت کی ہوائیں ہیں. فتعرضوا لها، اپنے آپ کو ان کے معرض میں قرار دو، اپنے دل کے دروازوں کو بند نہ کر لینا ان کے سامنے، آنے دو. تمہارے دل کو یہ منور کریں گی، تمہیں جو ہے کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہیں. ہزاروں سال کا فاصلہ ممکن ہے ایک شب میں تم کو طے کرا دیں. فتعرضوا لها، ان کو ضائع نہ کرنا. یہ ایام محرم بھی ایسے ہی ہیں، جس طرح سے ماہ رمضان آتا ہے، اسی طرح سے مختلف سال کے اندر ہمارے پاس مواقع آتے ہیں. ماہ محرم بھی اسی طرح سے ہے. اسی طرح سے ان کو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اب جب کہ ایک توفیق حاصل ہوئی ہے، اور اب جب کہ امام علیہ السلام سے ایک اتصال، امام علیہ السلام سے کنیکشن کی ایک فضا ہے، اور خود بخود جب محرم آتا ہے تو احادیث کے اندر بیان کیا گیا کہ خداوند کریم نے مومنین کے دلوں میں ایسی ایک حرارت رکھی ہے، امام علیہ السلام کا ایک ایسا عشق رکھا ہے کہ جو کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا. مومن کی علامت ہے. امام علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، انسان کے دل کے اندر ایک خاص قسم کی حرارت جو ہے وہ پائی جاتی ہے. جیسی ماہ محرم آتا ہے آپ دیکھیں فضا چینج ہو جاتی ہے. ہر شخص جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کسی طرح سے خدمت کر سکے، کوئی خدمت کر سکے، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر شخص اپنے حساب سے. تو جتنا زیادہ ہم کوشش کریں کہ ان ایام کے اندر اپنا جو رابطہ ہے، جو کنیکشن ہے اپنے امام سے، جو ہے اس کو اسٹرانگ کر سکیں. پچھلے سال کے مقابلے میں دیکھیں کہ اب تک میرا جو رابطہ ہے امام سے کس طرح سے ہے. ایک روایت کے مطابق کسی نے سوال کیا کہ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ خدا سے یا امام سے، مجھے ذہن میں ایگزیکٹ یاد نہیں کہ کتنی محبت ہے خدا کو ہم سے، تو کہا کہ تم دیکھو تم کو خدا سے کتنی محبت ہے. تم دیکھنا چاہتے ہو امام تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، دیکھو تم امام سے کتنی محبت کرتے ہو. کیونکہ یہ رابطہ دو طرفہ ہوتا ہے. اگر تم دیکھنا چاہتے ہو امام علیہ السلام کے ساتھ تمہارا کنیکشن کس قسم کا کنیکشن ہے، دیکھو تم کتنا زیادہ امام کو یاد کرتے ہو. جتنا زیادہ تم یاد کرتے ہو، تم سمجھ لو اس کیفیت کو سمجھنا چاہتے ہو، خود اپنے آپ پہ توجہ دو. تو یہ بہترین موقع ہے محرم کا یا ایام کا کہ انسان توجہ کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو اگر کنیکٹ کر سکے، اپنے دل کو امام علیہ السلام کے ساتھ کنیکٹ کر سکے، جوڑ سکے، تو واقعی وہ جو نورانیت ہے، وہ جو مصباح الہدا ہے، وہ جو ہدایت کا چراغ ہے، وہ تو منتظر ہے کہ کوئی آئے ان سے ہدایت دینے کے لیے. ہم نے اپنے دلوں کے دروازوں کو بند کر دیا ہے. ان کی طرف سے کوئی بخل نہیں ہے، کوئی کنجوسی نہیں ہے. ہم لوگ خود اپنے دلوں کے دروازوں کو نہیں کھولتے، ورنہ وہ تو ہدایت کو دینے کے لیے تیار ہیں، مصباح الہدا ہیں. وہ تو آواز دیتے ہیں آؤ میرے سفینے کے اندر سوار ہو جاؤ، سفینہ نجات ہوں، تمہیں نجات دینے آیا ہوں. ہم سوار نہیں ہوتے، اور یہ کشتی آتی ہے چلی جاتی ہے، کسی کا انتظار نہیں کرتی. ہمیں سوار ہونا ہوگا، ہمیں جانا ہوگا. ان ایام کے اندر یہ خدا سے دعا کریں، ایسا نہ ہو کہ ایام آئیں چلے جائیں. معلوم نہیں اگلے سال ہم میں سے کون جو ہے دوبارہ ان ایام کو دیکھ سکے. کسی کو جو ہے کس کو توفیق مل سکے کہ دوبارہ ان ایام کے اندر ان اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے، اپنے اشک کے ذریعے سے اپنا اظہار عقیدت کر سکے، اظہار محبت کر سکیں، امام علیہ السلام سے اپنا اتصال، اپنا کنیکشن جو ہے جوڑ سکیں، بہتر کر سکیں. معلوم نہیں، کل کا انسان کو نہیں معلوم، اگلے لمحے کا انسان کو نہیں معلوم. تو جو اس وقت موجود ہے ہمارے پاس، اس کے انسان جو ہے قدر کرے، اور اس کو جو ہے اسی امام حسین علیہ السلام جن کی یاد ہم منا رہے ہیں، خود امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے انسان، اے بنی نوع انسان، تم کیا ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے. انک انت ایام. امام علیہ السلام فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام، اے انسان تم کیا ہو، تم ایام ہو، تم شب و روز ہو. یہ جو دن آتے ہیں چلے جاتے ہیں، تمہاری حقیقت کیا ہے، یہی شب و روز ہے. یعنی تم اسی کا مجموعہ ہو. ہر روز جو چلا جاتا ہے تمہارے وجود کا حصہ کم ہو جاتا ہے، تمہارا وجود کم ہو رہا ہے کیونکہ تم مجموعہ ہو ایام کا، دنوں کا. ہر دن جو چلا جاتا ہے تم کم ہو رہے ہو. اب کیا کیا جائے کہ ہم باقی رہ جائیں ان ایام کے اندر جو کہ آ رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں. اگر ہم باقی رہنا چاہتے ہیں تو اس میں کچھ ایسا کر جائیں، کچھ ایسی انویسٹمنٹ کر لیں، کچھ ایسی سرمایہ گزاری کر جائیں جو کہ ابدی ہو، جو کہ باقی رہے. اگر ہم اپنے آپ کو ان ایام کے اندر خدا سے جوڑ لیں، ان ایام کے اندر اپنے آپ کو اپنے امام سے جوڑ لیں، وہ حصہ ہماری زندگی کا باقی رہ جائے گا، وہ بچ جائے گا، وہ فنا نہیں ہوگا. کیونکہ خدا کو فنا نہیں ہے، اور ہر وہ چیز جو کہ خدا سے متصل ہو جائے اس کو فنا نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں باقی رہیں، اپنے آپ کو خدا سے جوڑنا ہوگا، اولیاء خدا سے جوڑنا ہوگا. یہ بہترین موقع ہے، بہترین فرصت ہے. آج پہلی محرم کا دن تھا. سب سے پہلی جو ذات، پہلی وہ جو شخصیت ہے کہ جیسے ایام محرم آتے ہیں شہداء کربلا کا ذکر ہوتا ہے، سب سے پہلے جس شہید کا ذکر ہوتا ہے معمولاً یہ وہ شہید ہے کہ جو کربلا میں موجود بھی نہ تھا، کربلا میں موجود نہیں تھا.
لیکن ایک ایسا شہید جو کہ باب الحسین ہے، امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کا دروازہ ہے، سب یہیں سے ہو کر امام علیہ السلام تک، باب الحسین ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جب امام علیہ السلام ان کو کوفے کی جانب بھیجتے ہیں تو اس طرح سے کوفے کے لوگوں کو خطاب کرتے ہیں، دیکھو میں تم لوگوں کی جانب ایک ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں کہ جو میرا بھائی ہے، میرا معتمد ہے، قابل بھروسہ ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، دیکھو اس کی بیعت کرو، اس کو تنہا نہ چھوڑنا۔ مسلم بن عقیل امام علیہ السلام کا پیغام لے کر کوفے کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ جب کوفہ پہنچتے ہیں لوگ بہت شاندار طریقے سے استقبال کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا نمائندہ سفیر خاص جو ہے ہماری طرف آیا ہے۔ لوگ جوک در جوک بیعت کرنا شروع کرتے ہیں۔ مسلم بن عقیل جب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر لی ہے، تو امام علیہ السلام کو خط لکھتے ہیں، اے میرے مولا، کوفے کے لوگ آمادہ ہیں، اللہ اکبر، کوفے کے لوگ آپ سے وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ، میرے ہاتھ پر انہوں نے آپ کی بیعت کی ہے، آپ اب کوفہ تشریف لا سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام کو ایک خط پہنچتا ہے، یہاں پر امام علیہ السلام کوفے کی جانب ہر طرف حرکت کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن وہاں پر کوفے کے حالات تبدیل ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ابن زیاد کوفے میں وارد ہوتا ہے، کوفے میں وارد ہونے کے بعد قبائل کے سرداروں کو بلا کر ان کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، اور وہ لوگ کہ جو کل تک مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں امام کی، یہ لوگ آتے ہیں، کوئی باپ آتا ہے اپنے بیٹے کو لے جاتا ہے، کوئی ماں آتی ہے اپنے بیٹے کو لے جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور بھی لوگ ہیں نا جو امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے کافی ہیں، کیا ضروری ہے کہ تو بھی اپنی جان دے؟ نہیں، اور لوگ اپنی جان دے دیں گے۔ کوئی بہن آتی ہے اپنے بھائی کو لے جاتی ہے، کوئی بیوی آتی ہے اپنے شوہر کو لے جاتی ہے، یہ لوگ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ایک وقت وہ آتا ہے، وہ ہزاروں لوگ جو کہ مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، جب مسلم ایک وقت پہنچتے ہیں مسجد میں نماز کے لیے، ایک بڑی تعداد مسلم کے پیچھے نماز ابتدا کرتی ہے، لیکن جب مسلم نماز کو ختم کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، سب لوگ جا چکے ہیں۔ اس کوفہ کے اندر جو اتنے زیادہ شیعوں کا شہر تھا، کہاں گئے وہ اظہار محبت کرنے والے، اظہار وفاداری کرنے والے؟ ایک شخص نہیں ہے، ایک شخص نہیں۔ اس کوفہ کے اندر کتنی زیادہ تاریکی ہے، کتنی زیادہ ظلمت ہے۔ مسلم باہر نکلتے ہیں کوفے کی تاریک گلیوں کے اندر، اس بے وفا کوفے کے اندر نہیں معلوم کہاں جائیں، تھک ہار کے گھر کے آگے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس گھر کے اندر ایک مومنہ ہے، جب احساس ہوتا ہے کہ کوئی گھر کے آگے باہر بیٹھا ہے، دروازہ کھولتی ہے، مسلم بن عقیل پانی کا تقاضا کرتے ہیں، تھکے ہارے مسلم جن کے ساتھ زمانے نے اس طرح سے بے وفائی کی، کہتی ہے کچھ پانی کی سبیل ہو جائے۔ یہ مومنہ پانی لاتی ہے، جب پانی پی چکتے ہیں اب یہ مومنہ منتظر ہے کہ یہ شخص اٹھ کے چلا جائے، کہتی ہے تم نے پانی تو پی لیا، اب جاتے کیوں نہیں ہو؟ دیکھتے نہیں کہ کوفے کے حالات کتنے خراب ہیں۔ مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں، میں غریب الوطن ہوں، میں اس شہر میں تنہا ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے کوفہ میں۔ کہتی تم ہو کون؟ کہتے ہیں میں سفیر حسین مسلم بن عقیل ہوں۔ جب مومنہ سنتی ہے کہ مسلم بن عقیل ہے، فوراً اپنے گھر کے اندر بلاتی ہے، مہمان نوازی کرتی ہے۔ مسلم بن عقیل اس رات کو عبادت خدا کے اندر صرف کرتے ہیں، لیکن اس مومنہ کا ایک بیٹا ہے کہ جو ظالموں کے ساتھ ہے، جب گھر آتا ہے فوراً اطلاع دیتا ہے اپنے زیاد کو کہ ہمارے گھر کے اندر مسلم بن عقیل نے پناہ لی ہوئی ہے۔ صبح ہوتے ہی مسلم بن عقیل کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آتی ہیں۔ مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ میں گھر کے باہر جا کے دفاع کروں گا، میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ لوگ دشمنان خدا اس گھر کے اندر داخل ہو کے جہاں ایک مومنہ رہتی ہے۔ میں مسلم کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، مسلم سلام ہو آپ کی غیرت کے اوپر، لیکن کچھ ہی دن کے بعد یہی کوفہ ہوگا، یہی کوفہ کی گلیاں ہوں گی، ناموس رسول ہوگی، ان کی ہاتھوں میں رسل ہوگی اور نامحرموں کا مجمع ہوگا۔ لا
لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے خدا ہمیں امام علیہ السلام کی صحیح معنی میں معرفت عطا فرما، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طرح سمجھنے اور اس کو بہترین طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا جمع حاضر کی معنوی اور مادی حاجات کو پورا فرما، جو مریض ہیں ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ مومنین مومنات جو کسی قسم کی مشکلات و پریشانی میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے خدا وہ لوگ جو زیارت کے متمنی ہیں ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما۔ اے خدا مومنین مومنات جو کہ اب تک اس دنیا سے جا چکے ہیں خاص طور پر اس جمع حاضر کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے خدا ان تمام عزاداریوں کو منعقد کرنے والے اور مخصوصاً اس صاحب عزا کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی حوائج کو پورا فرما۔ اے خدا اپنے آخری زمانے کی حجت کی ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے اصحاب انصار میں شامل فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔